أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الکوثر اس کے معنی ہیں خیر کثیر، اور یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اور یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا ہے جو محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ الکوثر کثر کثرتاً، الکوثر صیغہ مبالغہ ہے فعال کے وزن پر، اور یہ مبالغہ شدیدہ، مبالغہ الکوثر۔ انا اعطینا، انا تاکید کے لیے انا، اور اس کے ساتھ نا ضمیر متکلم کی، نحن، انا بے شک ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالی تعظیم کے لیے، اور اسی کو لائق ہے، عظمت اور جلالت، فخامت، اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، واحد القہار۔ جیسا کہ ہماری زبان میں تو یہ عام رواج ہے کہ آدمی ایک ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم نے ایسے کیا۔ انا بے شک ہم نے، اعطیناک عطا کی ہم نے آپ کو، الکوثر خیر کثیر، فصلی بس نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے، ان بے شک شانئک تمہارا دشمن، ہوا وہی، الابتر اس کے معنی کہ وہی بے اولاد ہے، دم کٹا بھی معنی کیا جاتا ہے جس کے پیچھے نام و نشان نہ رہے، والابتر وہی ابتر ہے، وہی بے اولاد ہے، وہی ہے جس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے، اعطیناک، اعطا صیغہ عطا کا ہم نے دیا، اور اس کے مقابلے میں ایک اور صیغہ ہے یوتی، حمزہ کے ساتھ، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ یہ جو عطا ہے، یہ عطا جب ہوتی ہے تو پھر وہ ملکیت بنتی ہے اور وہ واپس نہیں لی جاتی۔ اس کے مقابلے میں حمزے سے عطا ہے، وہ ملے بھی تو چھن بھی سکتی ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء،
اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وہ تنزع اس کے بعد نزع بھی ہے، چھین بھی لیتا ہے، ممن تشاء جس سے وہ، ممن یشاء جس سے وہ چاہے۔ لیکن عطا کے اندر یہ بات ہے کہ جس کو ملتی ہے اس سے پھر یہ چھینی نہیں جاتی، اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو یہی لفظ ہم سورہ الضحیٰ میں بھی پڑھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پس ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہاں پہ صیغہ جو ہے وہ مضارع کا ہے، یعنی مستقبل میں، سوفا بھی مستقبل پہ دلالت کرتا ہے، اور لام تاکید کا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور ضرور آپ کو دے گا آپ کا رب۔ تو یہاں پہ صیغہ ماضی کا آیا ہے، عطا کا، یعنی آپ کو مل چکی۔ اس میں ثبات بھی ہے، ماضی میں ثبات بھی ہوتا ہے، اور ایسا معاملہ جو ہو چکا جس میں یقینی طور پر واقع ہونا کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اتی امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ چکا ہے اور وہ قیامت ہے، لیکن ابھی آئی تو نہیں، لیکن صیغہ جو ہے وہ مضارع ماضی کا استعمال کیا کہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے۔ تو یہ قرآن میں آپ کو بہت سارے مواقع ملیں گے کہ مستقبل کے لیے صیغہ ماضی کا استعمال ہوا کہ جیسے اس کا وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کئی جگہ پہ۔ تو یہی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دی الکوثر، اعطیناک، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں آپ کی عظمت، آپ کی شان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام ہے کہ آپ کو دی، کسی اور کو نہیں، اور ہم نے دی، انا اعطیناک، ہم نے آپ کو دیا الکوثر، الکوثر خیر کثیر۔ تو الکوثر خیر کثیر میں وہ تمام انعامات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیے، سب سے بڑھ کر رسالت، رسول بنایا، اور رسول بھی خاتم النبیین، اور آپ کو قرآن عطا کیا۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، جن اور انس، ایسا قرآن لانا چاہیں نہیں لا سکتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے دل پر اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی خیر کثیر اور پھر آخرت میں بھی خیر کثیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کا ذکر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ خیر کثیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو وہ مقام ملا جو کسی انسان اور کسی فرشتے اور کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ خیر الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمرسلین، یہ خیر کثیر ہے، الکوثر۔ اور آپ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے بلند کیا کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر آتا ہے ساتھ میں محمد الرسول اللہ کا ذکر آتا ہے، اذانوں میں، نمازوں میں، خیر کثیر۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اور یہ شمار کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے خیر کثیر، بہت زیادہ، جو اللہ کے ہاں زیادہ ہے وہ اس کی بندہ کیا شمار کر سکے گا۔ تو ایک تو یہ معنی ہے خیر کثیر، دوسرا معنی ہے الکوثر کا کہ وہ جنت کی نہر ہے، جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام الکوثر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، الکوثر۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں آپ کو دکھائی بھی گئی الکوثر، جس کی مٹی جو تھی اس کی خوشبو کستوری جیسی تھی، اور جب یہ صورت اتری تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور صحابہ نے سبب پوچھا، اللہ کے رسول آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہ صورت تلاوت کر کے بتائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت ہمارے نبی کی خوشی کا ذریعہ اور باعث بنی، اور کیوں نہ ہوتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے الکوثر عطا کیا۔ اور الکوثر محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو جام کوثر پلائیں گے، اور اس کوثر کے اندر اسی نہر میں سے چشمے آ کے اسی حوض میں گر رہے ہیں، اور اس کے برتن کیسے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برتن اتنے ہیں جیسے جتنے ستارے ہیں، اور وہ چمکدار ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے، اور جو اس کا پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو اس میں سے پی لے گا، قیامت کا دن کتنا بڑا ہے، 50,000 سال کا دن، اس کو قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی، لا تظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی، اور آپ اپنی امت کو پلائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کے ہاتھوں سے وہ جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ کی امت کے کچھ لوگ اس سے محروم بھی رکھے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض پہ کھڑے ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں جن کو میرے تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا، فرشتے ان کو روک رہے ہیں، تو آپ پوچھیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں مجھ حوض تک کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ تو آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ تو آپ فرمائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور ہی رہنے دو جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ بدعات کا اس قدر نحوست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو سنت کے مطابق اعمال کرنے چاہیے اور بدعات سے دور رہنا چاہیے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، پس صلی نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی دیجیے۔ فا جو ہے یہ انا اعطیناک الکوثر یہ عطا ہے، اور اس کے شکر کے طور پر فصلی لربک نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ قرآن میں آپ جہاں بھی نماز کا حکم دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ اقیم الصلاۃ کا لفظ آتا ہے، یہ وہ موقع ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، فصلی نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے۔ نماز شکر کا ذریعہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، اور صحابہ کو اور آپ کی زوجات کو دیکھ کے یہ ترس بھی آتا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں کھپاتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو آپ یہی جواب دیتے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ نماز فصلی لربک، شکرانے کی،
شکر کے طور پر. فصلی پس نماز پڑھیے لربک اپنے رب کے لیے. اخلاص ہے اس میں، اخلاص. اب اس میں اب پہلی صورت میں دیکھیں وہاں پہ نماز تھی کس کے لیے؟ ایک تو نماز پڑھتے ہی نہیں، الذین هم عن صلاتہم ساہون، اگر پڑھتے ہیں تو الذین هم یراؤون، اس میں اخلاص نہیں. تو اس میں کیا ہے؟ فصلی لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اخلاص کے ساتھ. اخلاص ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں. اور پہلی صورت میں آپ دیکھیں وہاں پہ منع ہے کیا کہ وہ دھکے دے رہا ہے، یتیم کو عطا نہیں کر رہا، مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا، اور نماز پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو دکھلاوے کی پڑھتا ہے، اور معمولی چیز بھی دینے کی دیتا نہیں. تو اس کے برعکس اس صورت میں عطا ہے. انا اعطیناک الکوثر، عطا بھی کیا؟ خیر کثیر. فصلی لربک شکر کے طور پر آپ نے نماز پڑھنی ہے لربک اپنے رب کے لیے. لربک، اور رب کی اضافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی آپ کے شرف اور کرامت کے لیے، عزت اور احترام کے لیے. اور اس لیے قرآن سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے. کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت کا بیان ہے، آپ کے شرف کا بیان ہے، آپ کی نعت ہے. فصلی لربک وانحر. اس لیے ہمیں اپنے بنائے ہوئے شعروں کی بجائے قرآن پڑھنا چاہیے. فصلی لربک وانحر، اور قربانی دیجیے. اور نحر آپ کو پتہ ہے صرف بہیمۃ الانعام میں اونٹ کا ہوتا ہے، اور وہ سب سے قیمتی اور نفیس جانور ہے قربانی کا، اس لیے اس کا ذکر آیا وانحر. ان شانئک هو الابتر. ان شانئک، ان بے شک، شانئک آپ کا دشمن، شانئ ایسا دشمن جس کی عداوت بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، اور اس کے مستقل صفت ہے کہ ہر وقت وہ آپ کی دشمنی ہی کرتا رہتا ہے. ان شانئک آپ کا دشمن هو الابتر، وہ دم کٹا ہے، وہ ابتر ہے. اس کا ذکر نہیں رہے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا. ان شانئک هو الابتر. اور شان وہ شخص تو اسم فاعل ہے، شانہ سے شان، کہ جو بہت زیادہ بغض اور عداوت رکھتا ہو، اور ایسا اب بغض کہ ہر وقت اس کے جہاں بھی بیٹھے وہ اپنے بغض کا اظہار کرتا رہے، وہ ہے ان شانئک. آپ کا دشمن، آپ سے عداوت رکھنے والا، وہ ابتر ہے. یعنی وہ ایسا آدمی ہے جس کے اولاد نہیں ہے، جس کے ولد نہیں ہے، جس کے لڑکے نہیں ہیں، اور اگر وہ مر گیا تو اس کو نام و نشان نہیں رہے گا. تو یہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دے رہا ہے. اور اللہ نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑائیں گے ہم ان کے لیے کافی ہیں، جو آپ سے دشمنی کریں گے ہم اس کے لیے کافی ہیں. اللہ انتقام لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، اور اللہ نے انتقام لیا، اور قیامت تک کے لیے جو آئے گا اس سے اللہ انتقام لیتا ہے. ان شانئک هو الابتر. تو یہ ابتر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے الفاظ میں ان کی تردید بھی کی، اور ان کی مذمت بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا. ان شانئک هو الابتر. اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی مرد کا آپ کو باپ نہیں بنایا. جو مرد اس وقت کہلاتا ہے جب جوانی کی عمر میں پہنچ جائے. آپ کے بیٹے تھے قاسم، فوت ہوئے. آپ کے بیٹے تھے ابراہیم، فوت ہوئے. آپ کے بیٹے تھے عبداللہ، فوت ہوئے. تو اس پر ایک تو آدمی کو ظاہر ہے بیٹا فوت ہو، خاص طور پر جس کے بیٹے ہیں بھی نہیں، اس کو بیٹا عطا ہو اور وہ فوت ہو جائے تو کس قدر حزن اور ملال ہوتا ہے. تو آپ اس کیفیت میں ہیں اور اوپر سے ان کی باتیں یہ مشرکوں کی کہ آپ ابتر ہیں، آپ کے لڑکے نہیں ہیں، آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آپ کی تسلی بھی ہے، آپ کے لیے اطمینان بھی ہے. ان نشانیہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دشمن ہے وہ ابتر ہے، آپ نہیں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان ہوئی اور آپ کے لیے الکوثر کا بیان ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے نبی کے حوض سے، حوض کوثر سے، اپنے نبی کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.